یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ دوسری بات یہ ہے تو پڑھنے والے ان کو تو شعور نہیں ہے، مکتب میں پڑھنے والے ان کو شعور نہیں ہے، ان کو تو گائیڈ کرے گا استاد۔ اور تیسرا طبقہ جو پڑھانے والا ماں باپ ہیں، والدین ہیں، وہ اس کو سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج تعلیم کا ایسا بھوت سوار ہے پورے معاشرے کے اندر، ہر ایک کی زبان پہ تعلیم، ایجوکیشن۔ بچہ چھوٹا ہے، ماں کے ذہن میں یہ سوار ہے بچے کو کیسے پڑھانا ہے۔ تھوڑا بڑا ہو گیا، 2-2.5 سال کا ہو گیا، سب سے زیادہ ٹینشن فکر یہ کہ جلدی سے لے کے اسکول کے حوالے کروں، میرا بچہ پڑھے گا۔ فکر یہ کہ میرا بچہ پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا۔ پڑھانے کے لیے ماں باپ کتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھیں اس کا انجام، ہر دن ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں انجام، لیکن اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، سنبھلتے نہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ رکشہ چلانے والے، کوئی انکم نہیں، مزدوری کرنے والے، مزدوری کر کے اپنے بچے کو بناتے ہیں کہ میرا بچہ تاکہ اچھا سے اچھا پڑھ لے، نوکری کرے، اچھا کمائے، تاکہ ہماری دکھ پھر جائے، ہماری تکلیف دور ہو جائے۔ کتنی محنت کرتے ہیں، پیسہ جوڑ کر بچے کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، ہماری طرح ان پڑھ جاہل نہ رہے۔ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو فکر ہوتی ہے انسان کی، اب اس اعتبار سے وہ ترقی کر لیتا ہے۔ ترقی کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد گھر بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اچھی انکم، اچھی نوکری لگ گئی، زمین خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، محل تعمیر کرتا ہے۔ اب محل بن گیا، ماں باپ کی دکھ پھر گئے، ماں باپ کی تکلیف والے دن گزر گئے، اچھے دن آ گئے۔ اب ماں باپ بھی بہت خوش ہیں اولاد سے۔ اب جو سوچتے کہ بھئی مکان بھی بن گیا، زمین بھی لے لی، مکان اچھا ہو گیا، بنگلہ بن گیا، لہذا اب ایک دلہن کا انتظام کرتے ہیں، شادی کراتے ہیں، بچے کی شادی کرا دی۔ شادی کے بعد زیادہ دن بچہ میرا کماتا ہے، لہذا اسی انداز سے جیسے کماتا اسی انداز سے ماں بھی جو نخرے کرتی ہے، ایسے جہیز لاؤں گی، ایسے گھر میں کروں گی جہاں خوب ملے گا، اسی لالچ میں، اسی نیت سے اچھے گھر میں سے دلہن لے کے آتی ہے۔ لانے کے بعد ابھی زیادہ دن نہیں گزرتا، ایسا ماں باپ کے درمیان میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا کہتا ہے باپ نے میرے لیے کیا کیا، باپ نے میرے لیے کیا کیا، گھر نہیں تھا، جھوپڑا تھا، کھانے کو 2 وقت روٹی ملتی نہیں تھی، اب جب سے کمایا ہوں میرے پیسے سے، میری کمائی سے یہ مکان میں نے بنایا، زمین میں نے خریدی، روٹی 2 وقت کی میسر میرے پیسے سے ہو رہی، سب انتظام کر رہا ہوں، باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ نہیں کہتے ایسے، کتنا سنتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کبھی سوچ کر کے ہم نے بھئی کیوں، کس وجہ سے یہ بچہ کہہ رہا ہے، کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ وہی تو تعلیم، ماں باپ کتنی قربانیاں دیے اس کے لیے، اپنے بھوکے رہے، پیٹ کاٹ کر کے اپنی اولاد کو لائق فائق بنایا، وہ اولاد آج یہ کہہ رہی ہے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ سننے کے باوجود سمجھنے کو تیار نہیں، اس سے عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں، وہی تعلیم آج ہم بھی دلا رہے ہیں۔ کیا سوچ ہے ہماری؟ ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر ہے، یہ کہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، سوچتے ہیں اسی میں کامیابی ہے۔ ہر انسان دنیا کے اندر یہی سوچ رہا ہے، میں اپنی لائف اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی، اپنی چوائس، اپنی پسند، یہ ایک رٹ ہے، اسی کی طرف دنیا بھاگ رہی ہے۔ کیا پسند آپ کی؟ کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی پسند سے دنیا میں آئے، اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے جائیں گے۔ کتنے چلے گئے جو چاہتے تھے ہم محل بنائیں گے، ایسا ایسا کریں گے، کتنی تمنا لے کے دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، ساری تمنا رہ گئی۔ ہر دن دیکھتے ہیں، لیکن دنیا پاگل ہے، اپنی چوائس، اپنی مرضی، ہر چیز میں اپنی مرضی نہیں دیکھتے۔ کتنی مرضی آپ کی پوری ہوتی ہے، کتنی مرضی پوری ہوتی ہے۔ آج ابھی میں آ رہا تھا گھر سے، صبح میں نکلا، سوچا کہ سبلنگ میں دوپہر میں ٹھہر جاؤں، ایک جگہ دعوت تھی ولیمہ کی، کھانا وانا کھا کے عصر کے بعد یہاں آ جاؤں گا۔ جب سبلنگ پہنچا
ولیمہ ویسی رہ گیا دعوت. پتہ چلا کہ مولانا جلال صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی, ایک دم سیریس. فوراً جلدی جلدی کر کے وہاں سے نکلے, کھانا نصیب نہیں ہوا. کیا آدمی تمنا کرتا ہے, کتنی امید ہے, کتنی تمنائیں انسان کی ہوتی ہیں, پوری ہو جاتی ہیں. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ, اللہ ہی کے قبضے میں ہے, اللہ ہی کی ملکیت میں آخرت بھی دنیا بھی. ہم سب اللہ کی ملکیت ہے. انا للہ, ہم سب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ہمارا مالک ہے, خالق ہے, مالک اللہ, ہم اس کے مملوک ہیں. بتاؤ بھلا مملوک کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ مملوک کوئی آدمی خرید کے غلام لایا, مملوک ہے, اس کی کوئی چوائس ہوتی ہے؟ غلام خرید کے لائے, اب آپ گھر میں کام کرنے کے لیے غلام خرید کے لے کے آئے مارکیٹ سے, اب وہ کہے کہ میں تو ہر دن بریانی کھاؤں گا, گوشت کھاؤں گا, فلاں کھاؤں گا, دیں گے؟ مالک کہے گا بھائی تو مملوک ہے, تو مرضی, تیری مرضی چلاتا ہے. مالک کی مرضی چلتی ہے, مملوک کی نہیں. مملوک کی تمنا پوری نہیں ہوتی, خواہش پوری نہیں ہوتی. جو کھلا دے مالک وہی کھاتا ہے, جو پہنا دے مالک وہی پہنتا ہے, جو کام کا حکم کرے وہی کام کرتا ہے. اس کی کوئی چوائس, کوئی مرضی نہیں ہوتی. آج ہمارا ایمان ہے یعنی ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے مملوک ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے. مانتے ہیں یا نہیں؟ سب مانتے ہیں. ماننے کے باوجود عمل ہے, ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, ہر انسان کہتا ہے میری مرضی, میری مرضی. نہیں کہتے؟ صبح سے اٹھتے ہیں اپنی مرضی, اٹھیں گے اپنی مرضی سے, کام کریں گے اپنی مرضی سے, کھانا کھائیں گے اپنی مرضی کا, پہنیں گے اپنی مرضی کا, سب چیز کے اندر اپنی مرضی. ہم تو مملوک تھے, اور پھر مملوک کے ساتھ ساتھ ہم نے کلمہ پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ عہد کیا ہے, اب ہماری مرضی نہیں, جو کچھ شریعت کا حکم ہوگا اس کو ہم مانیں گے. یہ کلمے کا مطلب ہے, جو کچھ شریعت کا حکم ہوگا ہم مانیں گے, ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہر چیز اپنی مرضی کی, پھر بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو اے ایمان والو, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو, کیا مطلب؟ اس کی مانو, اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو, اپنی مرضی کی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی پوری نہیں ہوتی, پھر بھی چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی کریں. یہ اپنی مرضی کی کر کے, اگر کوئی غلام, کوئی ملازم, کوئی نوکر اپنی مرضی کی کرے تو آقا کی نظر کے اندر وہ مجرم ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, اپنی مرضی, اپنی چوائس کی زندگی ہو. یہ کہہ کر گویا کہ ہم خدا کے مجرم ہو گئے, باغی ہو گئے. نہیں ہوئے باغی. ہمارا بھی یہ قاعدہ ہے, ضابطہ ہے, اپنی مرضی اگر کوئی غلام کرتا ہے وہ باغی ہوتا ہے, وہ مجرم ہوتا ہے. آج ہم سب کے سب اللہ کے مجرم ہیں. اس کا تو یقین ہوا کہ مجرم ہے اللہ کے. تو مجرم ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے آج پورے عالم کے اندر جو حالات ہیں سب ہماری وجہ سے ہیں. ہم بھلا دیے اپنی مرضی, اور پھر اپنی مرضی کو اتنا دخل. اولاد کی تعلیم اپنی مرضی سے دیں گے ہم, نہیں کہتے؟ اپنی مرضی سے ہم تعلیم دیں گے, ہم جو چاہتے ہیں وہ پڑھائیں گے. لہذا پڑھاتے ہیں, پہلے ہی دن سے بچہ ضد کرنے لگتا ہے کہ نہ یہ نہیں کھاؤں گا, یہ کھاؤں گا. وہاں بھی بچہ بھی اپنی مرضی چلانے لگتا ہے. وہیں سے ہم عادی بن گئے اپنی مرضی کے, مرضی کے عادی بن گئے. وہیں سے ہر چیز میں اپنی مرضی, اپنی مرضی. پڑھایا اپنی مرضی سے, کیا تعلیم دیا؟ بھول گئے. سوچ فکر سب اپنی مرضی کی. کیا سوچ ہماری ہے؟ عبرت حاصل کرنا ہم چھوڑ دیے. وہ انسان ترقی کرتا ہے جو عبرت حاصل کرتا ہے, دوسروں کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے. ایک آدمی دیکھ رہا ہے, اس راستے سے جا رہا ہے, اس راستے کے اندر کھڈے میں گر گیا, اس کو پتہ چلا کہ راستہ معمول نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلا گیا اسی راستے سے. تو بتاؤ معمول رہ گئے؟ معمول نہیں رہ سکتا. معلوم اس راستے میں خطرہ ہے لیکن جان بوجھ کر پھر جا رہا ہے. تو وہ آدمی جو چوکنا ہو جاتا ہے, کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, وہی ترقی کرتا ہے. کیا سوچ ہے ہماری؟ ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دنیا کسی کے پاس رہی نہیں
دنیا کا انجام ہر دن اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو پڑھائے اور کیسے رو رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کیسے رو رہے ہیں کہ بچہ میرا بات نہیں مانتا، میرے قابو میں نہیں ہے، دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے بچہ قابو میں ہو جائے۔ قابو کے لیے تعویذ لیا جاتا ہے۔ سوچ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر، عبرت تو ہے ہی نہیں نام کی چیز۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا قارون کا، قارون کے زمانے کے ایک واقعہ بیان کیا، دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ ایک نظریہ کیسے بدلتا، عبرت کیسے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ قارون ایک مرتبہ اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں بھی اپنی نمائش کروں، دکھاؤں اپنا روب دبدبہ جماؤں لوگوں کے دلوں میں، اپنی ہیبت اپنا دبدبہ جماؤں۔ نکلا بڑے ناز کے ساتھ میں، لاؤ لشکر کے ساتھ میں نکلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب وہ نکلا ہے اس کو دیکھ کر کے اس زمانے کے دنیا دار کافر جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، ان لوگوں نے کہا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون جیسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، انہ لذو حظ عظیم، بڑا قسمت والا ہے، بڑا قسمت والا ہے۔ قسمت والا اس کو کہہ رہے تھے، اس کی دولت کو دیکھ کے منہ پہ پانی آ گیا، کہنے کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی۔ یہ ابھی تمنا کر رہے ہیں یہ لوگ، جو اس وقت تمنا کرنے والے آج بھی ہماری وہی سوچ ہے، آج بھی ہمارے ذہن کے اندر وہی ہے۔ کسی کو دولت کے اندر دیکھتے ہیں، کسی کو نعمت میں دیکھتے ہیں، ہم بھی تمنا کرنے لگتے ہیں کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسی ہوتا، میں بھی ایسی جو ہے ناز کرتا، ایسی فخر کرتا۔ یہ ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ بڑا قسمت والا ہے، وہی خواہش، وہی سوچ۔ اور پھر جو اس زمانے کے اندر جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، وہ لوگ کہنے لگے قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ تم پر افسوس ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس دولت پہ تم جو تمنا اس دولت کی کر رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں اللہ کے پاس جو نعمت ہے، جو ثواب ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نعمت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں۔ اور پھر اللہ نے انجام دکھایا۔ اس دن کے بعد میں جب دیکھا قارون کا انجام، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب ہم نے زمین کے اندر قارون کو، اس کے سارے خزانے کو ہم نے دفن کر دیا، دھسا دیا زمین کے اندر۔ یہ دیکھ کر کے اب وہی لوگ جو کل تک جن کے منہ میں پانی آ گیا تھا، جو لوگ تمنا کرنے لگے تھے، وہ لوگ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا ہم بھی ایسی زمین کے نیچے دھسا دیے جاتے۔ اب وہ مان رہے کہ اللہ کا احسان ہے، ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دولت نہیں دیا، اگر دولت دیتا ہمارا بھی یہ انجام ہوتا۔ وہ تو رک گئے، لیکن آج ہم ہر دن اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا انجام دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سنبھلنے کو تیار نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو کفر کے دہانے پہ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا افسوس نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو جلسہ ہے تعلیمی بیداری، مکتب کی بیداری، دیکھیں یہ اس وقت ہوگا، جتنے جلسے جلوس ہو جائیں، یہ بیداری اسی وقت آئے گی جب کہ ہماری عورتوں کے اندر دین آئے گا۔ عورت اگر بیدار ہو گئی، عورت کے اندر اگر دینی فہم پیدا ہو گیا، دینی فکر پیدا ہو گئی، اب یاد رکھو خود بخود معاشرہ سدھر جائے گا، محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عورت کے اندر اگر دینی بیداری پیدا ہو گئی، عورت کی فکر میں کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، عورت بھی وہی پڑھ رہی، مرد بھی وہی پڑھ رہا ہے، ایک ہی تعلیم حاصل کر رہے، ایک ہی جو اسکول سے تعلیم حاصل کر کے آئی، اس کی بھی فکر کے اندر وہی دنیاوی تعلیم، وہی بچے کو لے کے بیٹھے گی، جو پڑھی ہے وہی لے کے سکھائے گی، ABCD وہی سکھائے گی۔ اس کے دل و دماغ کے اندر اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کمانا، بچے کو ڈاکٹر بنائے گی، انجینئر بنائے گی۔ بچپن سے اس کے دل کے اندر پیسے کی محبت اور دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے، تو اولاد کیسے سدھرے گی جس کے دل و دماغ کے اندر یہی بھرا ہوا ہو۔
آج کہتے ہیں کہ اولاد کو تعلیم دلاؤ، خوب تعلیم دلاؤ، اعلیٰ ایجوکیشن جو ہے دو تاکہ قوم ہماری ترقی کرے۔ عجیب نعرہ ہے، قوم ترقی کرتی ہے ایجوکیشن سے، تو لہذا ہماری قوم کے بچے اگر وکیل بنیں گے تو بابری مسجد ان کے ہاتھ میں نہیں جاتی۔ اگر ہماری قوم کے بچے ڈاکٹر ہوتے تو ہماری قوم ایسی مارا مارا نہ پھرتی۔ میں پوچھتا ہوں ہماری قوم میں اس سے پہلے اتنے ڈاکٹر تھے، اتنے وکلا تھے، اتنے وزراء تھے، حکومت کے اندر کتنے کتنے وزیر ہوتے ہیں، کیا قوم کے لیے کر دیتے ہیں؟ قوم کی فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے، اسلام کی حفاظت کی فکر کسی کو نہیں، قوم کی فکر ہے، قوم ہماری ترقی کر لے۔ کتنے ڈاکٹر بن گئے، کوئی سوچتا ہے اپنے بھائی کی محنت، اپنی بھائی کی مدد نہیں کرتا، ڈاکٹر ہے اپنی بھائی کی مدد نہیں کرتا، غیر قوم کی کیا کر دے گا وہ؟ قوم کی فکر اس کو ہوتی ہے، پیسے کے لیے پڑھا، پیسے کے لیے مرے گا وہ، قوم کی اس کو فکر نہیں ہے، اسلام کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عورتوں کے اندر ان مکتب کے ذریعے سے دینی بیداری پیدا ہوتی ہے، بچیاں بھی آتی ہیں ان کے اندر دینی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بچیاں جب بڑی ہوں گی، ان کی اولاد ہوگی تو ان کے دل کے اندر بھی یہی فکر پیدا ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے زیادہ فکر ہمیں ان پہ کرنی ہے، عورتوں کو موقع دینا ہے، ان کے اندر ماحول پیدا کرنا ہے، دینی بیداری پیدا کرنی ہے کہ دین سے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم تعلیم کے کتنے زمانے سے ہم تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم کا نتیجہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ جس کی اولاد کے لیے جو ماں رات دن قربانی کر کے بچے کو پڑھاتی ہے، وہی اولاد ماں کو ٹھکرا دیتا ہے، وہی اولاد ماں کو جو ہے دھتکار دیتی ہے، وہی اولاد ماں کو پلٹ کے جواب دیتی ہے، ماں کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیا وجہ ہے؟ ایک جگہ گیا، ایک ہی لڑکا، بچہ جو ہے ماں ایک ہی، ماں کی جو ہے ماں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں تنہا ہے، لڑکا ایک ہی ہے، 4 بہنیں ہیں، ایک لڑکا، ماں سے اتنی نفرت، بہنوں سے اتنی نفرت کہ وہ الفاظ سننے کے قابل نہیں، ماں کے خلاف اور بہن کے خلاف ایسا زہر اگلتا ہے وہ۔ ماں سے ایک ہی لڑکا، ماں کی کتنی تمنا ہوگی، کتنی خواہش ہوگی کہ میرا ایک بیٹا ہے، کتنی تمنا ہوگی، لیکن وہ بیٹا ہاتھ سے کیسے نکل گیا؟ بہت زیادہ ماں باپ سے محبت کرنے والا بیٹا کیسے نکل گیا؟ ہم نہیں سوچتے، معاشرہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ سب معاشرے والے بیٹھتے ہیں، انصاف والے بیٹھتے ہیں، بیٹے کی غلطی ہے کان پکڑ کے اسی سے کہتے ہیں معافی مانگ، تیری غلطی ہے، ماں کی نہیں۔ ہونا چاہیے کہ بڑے کی غلطی نہیں بلکہ چھوٹے کی غلطی، معافی منگا دی، ٹھیک، لیکن ماں کرتی کیا ہے؟ اس کو کوئی حق کو ٹوکنے والا نہیں۔ ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے اوپر، لیکن ایک حق کا ایک طرفہ مطالبہ ہوتا ہے۔ ماں ہے، دیکھو ماں کے ساتھ بچہ یہ کرتا ہے، لیکن ماں یہ نہیں سوچتی ماں اس کا کیا حق ادا کی ہے، بچے کا اگر حق ادا نہیں کی ہے تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ماں چاہتی ہے اسکول کے حوالے کر دی، بچہ پریشان کرتا ہے، اسی لیے اسکول کے حوالے کر دیا تاکہ جو ہے کچھ تو 4-5 گھنٹہ تو کم سے کم سکون رہے گا۔ اس نیت سے ماں اسکول کے حوالے کرتی ہے، سکون چاہتی ہے۔ تو اسی طرح اس کے جب سکون کا وقت ہوگا، بچہ بھی لے کے اس کو اسی ہاؤس میں لے کے چھوڑ دے گا جہاں پر جو ہے بوڑھے لوگ رہتے ہیں، تو ماں سکون سے رہے گی۔ ماں کی جھیک جھیک کون برداشت کرے گا؟